ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اب ماں باپ کا خون کا تعلق تو اب کہاں سے ڈالیں گے؟ اس میں نہیں ڈال سکتے، جو بننا تھا بن گیا۔ اب اس میں بڑھاتا کون ہے خون؟ روٹی، اناج۔ تو اگر سٹے کا دھندا ہے، جوا کا دھندا ہے، گیم کا دھندا ہے، چوری کا دھندا ہے، لٹیری کا دھندا ہے، پاپ یعنی حرام مال ہے، تب اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ بھی خون تو تھا ٹھیک ٹھاک، لیکن اب اس نے اس کو گندا کرنا۔ جیسے ایک کٹورے میں پانی اچھا تھا، کسی نے ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا، ہو گیا نا ناپاک۔ پہلے تو اچھا تھا لیکن بعد میں ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا۔ اسی لیے حرام کمانے والوں کے بچے جوان ہو کر ماں باپ کے وفادار نہیں ہوتے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر بات الگ ہے، معاملہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے حرام نہ کھایا کرو، بچے بے وفا ہوں گے۔ جب بعد میں بچے بڑے ہو کر کے جب لات مارتے ہیں تو لوگ رو کے کہتے ہیں بچے نے نکال دیا، تو کہیں تو نے حرام تو نہیں کھلایا تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، خون میں اگر حرام شامل ہوگا وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اب سنیے، غلطی کون کرواتا ہے؟ اب اگر لقمہ حلال ہے، پیور ہے، لقمہ مضبوط ہے، ایک دم حلال کا ہے، تو وہ لقمہ بھی جو ہے اچھے کام کرواتا ہے، خون بنتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے نا، دل سخت ہوتے ہیں لقمے کی وجہ سے، یا ماں باپ کا اصل خون یا لقمہ، یا ماں باپ کا اصل خون یا لقمہ، اچھی یا برائی دونوں چیزوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرتے، ان کے اندر خون کس کا ہے؟ اور وہ خون کیا ہے؟ ان میں خون کس کا ہے؟ وہ خون کیا ہے؟ میں چیلنج کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن اس مقام پر میں ہر یزیدی کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، ذرا اس خون کی پیورٹی پر آ کر کے بات کریں، پھر یزید کو تولیں، پھر یزید کو تولیں کہ یزید کی اوقات کیا؟ وہ تو شراب پی رہا ہے، بیت المال کا کھا کھا کر کے وہ بڑا ہوا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں یزید کی؟ یزید تو ذکر کے قابل ہی نہیں ہے، مجبوراً آپ ہمیں کہنے پہ مجبور کرتے کہ اس کا بھی کوئی تذکرہ آ جائے، ورنہ ہم تو اس کی بات ہی کہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی بات کریں۔ تو جو یہاں خون ہے، خون حسن پاک میں، حسین پاک میں، علی مرتضیٰ میں، سیدہ فاطمہ میں، وہ خون کس کا ہے؟ تو میرے امام اہل سنت اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ خمیر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پاؤ روٹیاں بنتی ہے، بٹر بنتے ہیں، روٹی بنتی ہے، تو جو خمیر ہوتا ہے اس سے بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خمیر سے چیز بنتی ہے۔ جس کا خمیر ہوگا، آٹا گیہوں کا ہوگا خمیر، گیہوں کی چیز بنے گی۔ جو کا ہوگا خمیر، جو کی چیز بنے گی۔ باجرہ کا ہوگا خمیر، باجرہ کی چیز بنے گی۔ یہ چار تن کیسے بنے؟ تو کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کے خمیر کے اندر رسول کا صرف خون نہیں ہے، اگر رسول کا ہوتا تو بھی بڑی بات تھی۔ جس کا خون ہے وہ صرف رسول نہیں بلکہ خیر الرسل ہے، سارے رسولوں میں سب سے بہتر رسول ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ تیرے کو منہ چاہیے، تیرے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر الرسل کا خون جن کے اندر ہے، خیر الرسل کا خون جن کے اندر ہے، آپ کا خون نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے، میرا خون نکلے تو میرا وضو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟
اور ہمارا آپ کا خون ہے ناپاک. قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے وہ، بلکہ خون تو قرآن کی نص سے حرام ہے نا. سورۃ المائدہ اٹھا کر کے آپ پڑھیں، جن 4 چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے، قرآن کی نص نے، اس میں سے کیا ہے؟ دم، خون حرام ہے. اس کو پی نہیں سکتے، حرام ہے. کھا نہیں سکتے، نہ خود کا نہ دوسرے کا، ایسا حرام. نکلے تو وضو توڑ دے، ایسا حرام. لیکن خیر الرسول کا خون، خیر الرسول کا جو حسنین کے اندر ہے، علی کے اندر ہے. آپ کہیں گے آپ علی کو یہاں کہاں سے لائے؟ علی کے اندر کیسے خون ہے؟ آئیے ذرا مطلع القمرین جو امام اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں میرے امام نے حدیث نقل کی. اللہ کے رسول نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہے، الگ الگ شاخوں سے ہے. آقا فرماتے میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. اب ذرا اندازہ کریں، وہی خون ہے، وہی خون ہے. علی میں بھی وہی خون ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دادا اور علی مرتضیٰ کے دادا ایک ہی عبد المطلب. خون اصل وہی ہے، اصل نسل صفا. یہ میرے امام نے جو ہے وہ مولائے کائنات کے لیے بیان کیا. اللہ اکبر، خون ایک ہی علی مرتضیٰ رسول اللہ میں، اور وہی خون سیدہ فاطمہ میں. اور پھر وہ دونوں کے ذریعے سے حسنین کریمین سیدہ زینب. ابھی ذکر حسنین کریمین کا ہوتا ہے، کل وقت رہا تو سیدہ پاک کا بھی، سیدہ زینب کا بھی ذکر کر لیں گے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنے کے لیے. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف ہے. میں نے کہا اصحاب کہف وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، چند جوان تھے جو اپنا ایمان بچانے گئے تھے، اپنا ایمان بچانے گئے، غار میں چھپ کے سو گئے. ان کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہے. یہ امتی نہیں ہے صرف یہ، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، وہ تو صرف جناب عیسیٰ کے امتی تھے شان والے. لیکن یہ تو امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اور وہ اپنا ایمان بچانے گئے، چھپ کے سو گئے. حسین اپنا نہیں، قیامت تک کے ہر مومن کا ایمان بچانے گئے، اور وہ چھپ کے نہیں سوئے بلکہ میدان کربلا کے جنگل کو قیامت تک کے لیے رشک جنت بنا دیا. کہاں اپنا ایمان بچانے والے اور کہاں پوری امت کی کشتی کو ترانے والے. تو ان کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہو تو ان کا نام لینے سے بلائیں کب رہنے والی ہے؟ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.